لکھنؤ کے گلی کوچے، یہ عنوان ہے اس ویڈیو سیریز کا، جس میں اب ہم لکھنؤ کے گلیوں کی اور کوچوں کی سیر کریں گے۔ شہر لکھنؤ کے پرانے راستے وہی گلیاں تھیں جن کی تعمیر شاہی زمانے میں ہوئی تھی، اور جو اس شکل سے بنائی گئی تھی کہ سارے محلے ایک دوسرے سے انہی گلیوں کی ذریعے سے مل جاتے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک شخص گلیوں گلیوں ہوتا ہوا آباد شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا تھا۔ مسافت کا لحاظ رکھتے ہوئے بعض گلیاں اتنی چوڑی بنائی گئی تھیں کہ ان میں سے گھوڑا گاڑی بآسانی نکل آئے، لیکن زیادہ تعداد ایسی گلیوں کی تھی جن میں سے چوپھلا یا فینس ہی نکل جاتی تھی، اور اس سے بھی زیادہ تعداد بلکہ چھوٹی چھوٹی گلیوں کی تھی۔ ایسی گلیاں اب بھی پرانے لکھنؤ میں بکثرت موجود ہیں، اور ان کے وہی پرانے نام بھی موجود ہیں۔ ان گلیوں کی موجودہ طرز پر نام نہیں تھے۔ پیشہ وروں کے پیشوں سے جو گلیاں منسوب تھیں وہ حقیقتاً تنگ اور چھوٹے چھوٹے محلے تھے۔ البتہ اپنی سہولیت کے لیے لوگ گلیوں کو ملے ہوئے محلوں سے منسوب کر کے نامزد کر دیا کرتے تھے، مثلاً کٹرا والی گلی، شاہ گنج کی گلی، ٹوریا گنج کی گلی وغیرہ۔ ان کے علاوہ کچھ گلیاں اپنے یہاں کے کسی مقتدر یعنی نامور باشندے کے نام سے موسوم ہو گئی تھیں، لیکن لکھنؤ والے ایسی گلیوں کو لفظ کوچہ کے نام سے احتراماً یاد کرتے ہیں۔ یہ مقامات گلیاں نہیں کہلاتے تھے، جیسے کہ کوچہ مین انیس، کوچہ مرزا دبیر، کوچہ شاہ چھڑا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو بات اب تک بہت یاد آتی ہے وہ ان گلیوں کی صفائی اور خوبصورتی تھی۔ ہر گلی بے حد صاف اور شفاف رہا کرتی تھی، روشنی کا بھی معقول انتظام رہتا تھا۔ دن اور رات یکساں طور پر لوگ آسانی اور اطمینان سے راستہ چلتے تھے۔ کبھی کسی کے گلی میں گر کر زخمی ہونے کی خبر نہیں سنی گئی۔ اس حسن انتظام میں سرکاری بندوبست سے زیادہ محلے والوں کی ہمدردانہ توجہ شامل رہا کرتی تھی۔ قریب قریب ہر گھر کے دروازے پر باہر کی طرف چراغ جلتا تھا تاکہ راہگیروں کو سہولت فراہم رہے۔ اسی طرح گلیوں میں کوڑے کا انبار لگانا انتہائی بد تہذیبی اور بدکاری سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح محلے والے خود ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور راستہ گلی کو صاف رکھنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں۔ آج کیا حالت ہے اس سے تو لکھنؤ والے بخوبی واقف ہیں۔ ان راستوں اور گلیوں کے دونوں جانب شہریوں کے مکانات تھے، اور جو اب بھی ہیں۔ نئی حکومت نے جب نئے قانون بنائے اور ضابطے رائج کیے تو شہر کو خوشنما بنانے اور اس کی تعمیر جدید کرنے کی بھی فکر ہوئی۔ آبادی بڑھی، بھاری سواریاں چلنے لگیں، فینس اور پالکی کی جگہ چوڑی چوڑی گاڑیوں نے حاصل کر لی، اور چوڑی چوڑی سڑکیں بنانے کے منصوبے بروئے کار لائے گئے، تو مکانات بھی کھدنا شروع ہو گئے، کیونکہ بغیر ان کے انہدام کے یعنی ان کے گرائے جانے کے تعمیر جدید مکمل ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کارگزاری اور تعمیر جدید میں بکثرت چھوٹے چھوٹے مکانات گرا دیے گئے، بہت سے شریف گھرانے تباہ و برباد ہوئے، بے شمار لوگوں کو بہت تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ لکھنؤ کے کتنے خاندان نیست و نابود ہو گئے۔ اس سلسلے میں بہت سے دلدوز واقعات بھی برپا ہوئے، بالخصوص لاٹوش روڈ اور نادان محل روڈ پر جو کچھ دیکھا گیا تھا اس کی یاد اب بھی لکھنؤ والے کے دل میں موجود ہے۔ لاٹوش روڈ وہ سڑک ہے جو قیصر باغ کے چوراہے کو چار باغ سے جوڑتی ہے، اور نادان محل روڈ نخاس سے قریب ہے جو سینیٹری روڈ سے چل کر نخاس کو امین آباد سے ملاتی ہے۔ ان دونوں مقامات پر پہلے تنگ اور ٹیڑھے ٹیڑھے راستے تھے جن پر گھوڑا گاڑی اور اکے آسانی سے نکل جاتے تھے، لیکن راستہ ہموار نہیں تھا اور نہ اتنے چوڑے تھے کہ بیک وقت دو سواریاں ایک ہی جانب سے اسی طرح نکل جاتی کہ مقابل سے آنے والی سواریوں کو بھی راستہ مل جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شہر میں کوئی بھی لمبا راستہ سیدھا اور سپاٹ نہیں تھا، اس لیے تعمیر جدید بہرحال ضروری تھی، مگر دو طرفہ شرفا کے چھوٹے چھوٹے مکانات کا مرحلہ سخت تھا جس کو کھودنا ہی پڑا۔ نادان محل روڈ کی تعمیر میں جن شرفا کے مکان گرائے گئے اس میں اکثریت غریب لوگوں کی تھی۔ لکھنؤ کو باغوں اور شاندار خوبصورت عمارتوں کا شہر کہلاتا تھا، جسے اودھ کے حکمرانوں نے حسین و جمیل، بلند و بالا اور انتہائی مضبوط محلات سے سجایا تھا۔ نواب آصف الدولہ نے لکھنؤ آتے ہی اپنے عالیشان محل دولت خانہ میں قیام کیا، اور پھر ایک سلسلہ لکھنؤ کے لگاتار آباد ہونے کا شروع ہوا۔ نتیجتاً یہ شہر اپنی حدود میں چاروں طرف آباد ہوتا گیا، اور جس کے بیچ میں
गंज, नगर, आते, कटरे, बाग, बगिया, सराय, पूर्वे, पजावे, खेड़े वगैरह बसे थे, और इन सभी को शहर में होने वाली वाक़यात, यहाँ की ख़ास कैफियत और शख्सियतों से वाबस्ता करके कभी अजीब व गरीब और कभी खूबसूरत नामों से जाना जाता था, और जो आज भी कहीं कहीं बरकरार है। और इस तरह ये तमाम गलियाँ और मोहल्ले जोड़कर एक शानदार शहर आप। अब ज़रा गौर कीजिए, मिसाल के तौर पर शख्सियतों के नामों से वाबस्ता ताज महल की बगिया, बाग आयना बीबी, अहाता सितारा बेगम, अहाता मुमताज़ महल, ड्योढ़ी बादशाह महल, मलका गेती का फाटक, कूचा छोटी शहजादी, हैदर जान, ड्योढ़ी अख्तर महल वगैरह वगैरह इसी तरीके के खूबसूरत नाम रखे गए। इसी तरह 700 वाली गली, जो गालिबन 700 रुपए वसीक़ा पाने वाली बेगम के नाम से वाबस्ता है। राजा झाऊलाल का इमाम बाड़ा, राजा झाऊलाल का पुल, धनिया महरी का पुल, धनिया महरी की बगिया, दिलरुबा जान की गली, घंटा बेग की गढ़ैया वगैरह वगैरह। क्या शानदार नाम है। लखनऊ शहर दर हकीकत ज़्यादातर अपनी शानदार गलियों के नाम की वजह से ज़्यादा जाना जाता है, और इनमें कुछ गलियां जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: कौड़ी वाली गली, गली शाह छड़ा, अछूतियों वाली गली। इस गली से वाबस्ता एक अलग तारीख है। अफीम वाली गली, गली नारायण दास, बाण वाली गली, लैया वाली गली, गन्ने वाली गली, बताशे वाली गली, फूल वाली गली, डोर वाली गली, जूते वाली गली, रंग वाली गली, पारचे वाली गली, तस्वीर वाली गली, चावल वाली गली, चिक वाली गली, मैदे वाली गली, कंघी वाली गली, सिरके वाली गली, चटाई वाली गली, भैंसे वाली गली, बब्बू वाली गली, टापे वाली गली, और सबसे बढ़कर गधे वाली गली, और साथ ही साथ बरगद वाली गली, कूचा मीर अनीस, पीपल वाली गली, पकड़िया वाली गली, गली मीर माता, हम्माम वाली गली, नीम वाली गली लखनऊ की मशहूर गलियां हैं और आज भी मौजूद हैं। दरहकीकत लखनऊ शहर गलियों में ही ज़्यादा आबाद था, और ये गलियां अपने ज़माने में एक ख़ास अहमियत की हामिल थी। बेपना साफ सुथरी, खूबसूरत और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इसी तरह से कुछ दिलचस्प और मशहूर नाम और सुन लीजिए। जो मोहल्ले आबाद हुए उन मोहल्लों के नाम भी अजब अंदाज के निराले और खूबसूरत थे, जैसे दल्लाली मोहल्ला, पीर बुखारा, तकिया तारा शाह, तकिया आजम बेग, अंगारा शाह, कटारी टोला, बंजारी टोला, घड़ियाली मोहल्ला, झवाई टोला, जौहरी मोहल्ला, छावनी मैरू खां, अहाता कौवा शाह, अहाता मीर लंदनी, अहाता कमाल खां, अहाता खान सामा, छावनी घन्ने खां, मेहरबान का अहाता, फूल कटोरा, ताल कटोरा, टकली टकीला, झपझाली टोला, मीठी खिचड़ी, पंच बगलिया, दो गांवा वगैरह अजीब मगर बामानी नाम है। बामानी इसलिए कि इन गलियों में रहने वाले लोग जिस किस्म का कारोबार करते थे या जो काम करते थे, उसका कुछ न कुछ सिलसिला इन नामों से ज़रूर मिलता है। अब लखनऊ की गलियों और कूचों के बारे में तारुफ कराने से पहले ये बता दें कि इन गलियों की सैर करते वक्त इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि ये तमाम गलियाँ एक जगह से शुरू होकर और एक साथ जुड़ती हुई बड़ी दूर तक चली गई, इसलिए कौन सी गली कहाँ पर ख़त्म हुई यह पता पाना ज़रा मुश्किल है। तो इस पहले वीडियो में शुरू करते हैं उस मकाम से जहाँ पर आगा मीर की ड्योढ़ी मौजूद है, या आगा मीर की ड्योढ़ी की पुलिस चौकी मौजूद है, और उसके सामने सीधे हम लोग राजा बाज़ार में उतर रहे हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर दोनों तरफ बताशे बनाने वाले मौजूद हैं और खुटियाँ वगैरह बिकती हैं। सीधी सड़क जो सामने चली गई है ये पाटे नाला होते हुए नखास या विक्टोरिया स्ट्रीट पे निकलती है। ये पुराना मोहल्ला है काफ़ी, राजा बाज़ार का मोहल्ला कदीम मोहल्ला है। यहाँ ज़्यादातर आबादी रस्तोगी बरादरी की मौजूद है जो तरह तरह के कारोबार में मुलव्विस हैं।
اس مسجد کے نیچے یہ 3-4 دکانیں جو ہیں یہ بھی کافی مشہور ہیں. اس میں خاص مقام دلیپ بھائی کی ہے، جن کی رابڑی بالائی اور خاص لکھنؤ انداز کی مٹھائیاں یہ بناتے ہیں جو شاید کہیں اور نہیں ملتی. اس میں خاص مٹھائی جو آم کے سیزن میں کھٹے آم یعنی کیری کی برفی ہوتی ہے، جو کافی مشہور ہے اور یہاں لوگوں کو کافی پسند ہے. ان کی رابڑی اور بالائی یہ دونوں ایک خاص قسم کی ہوتی ہیں اور خاص مزہ رکھتی ہیں. اس سامنے یہ دکان دلیپ بھائی کی ہے. اور تھوڑا آگے چلتے ہیں تو دائیں ہاتھ کو لکھنؤ کے مشہور تریویدی مسٹھان بھنڈار ہے. یہ تریویدی نہ صرف لکھنؤ بلکہ پوری دنیا میں اپنے دودھ کی برفی کے لیے مشہور ہے، جس صرف ایک قسم کی مٹھائی اس میں ماہر ہے. وہ دودھ کی برفی شاید ہی کہیں اور ملتی ہو جو ان کی یہاں بنائی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے. یہ قدیمی محلہ ہے، یہاں بھی آپ کو پرانے انداز کے در و دیوار مل جائیں گے. اور ان گلیوں میں دونوں طرف داہنی اور بائیں طرف چھوٹی چھوٹی اور پتلی گلیاں ہیں جو شہر کے مختلف مقامات پہ نکلتی ہیں. اور یہ سب سلسلہ پرانا لکھنؤ یا قدیم لکھنؤ جو کہلاتا ہے اس میں قائم ہے. آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ بظاہر راستہ بند ہو گیا، لیکن بند نہیں ہے، بلکہ بائیں طرف ایک اور گلی چلی گئی اور دائیں طرف دوسری گلی چلی گئی. یہ گلیاں بہت تنگ ہیں اور اس میں کہیں کہیں پر تو صرف ایک اسکوٹر اور ایک موٹر سائیکل ہی جا سکتی ہے. کار یا اور بڑی گاڑی کا جانا بہت مشکل ہے. ہم لوگ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں اور راجہ بازار کا گھنا محلہ جو کافی مشہور ہے اس کی سیر کر رہے ہیں. اس محلے میں کافی نامور لوگوں کے گھر بھی ہیں اور ان کی دکانیں بھی ہیں. اس میں خاص شخصیت لکھنؤ کی ڈاکٹر ناٹو کے نام سے کافی مشہور ہے. یہ چوراہے پہ موجود ہے ان کی کلینک جو کافی پرانی ہے. اور یہ سب زیادہ تر لکھنؤ کی رستوگی برادری کی مکانات ہیں. بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹے دروازے کے مکان دکھتے ہیں، لیکن گھر ان کے کافی وسیع ہیں، جس کو آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں ان گلیوں میں محل سرا پوشیدہ ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اندر ان کے کافی جگہ ہے. قدیم انداز کے در و محراب آپ کو دکھائی دیں گے اور یہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتے، اپنی خوبصورتی ان کی دیکھنے لائق ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اپنے زمانے میں کس قدر اور خوبصورت رہی ہوگی. اور یہاں پر کچھ نمکین بنانے والے موجود ہیں، جیسے یہ مٹری اور طرح طرح کی چیزیں بنانے والا بہت پرانا دکاندار ہے. اور یہ منا لال حلوائی ہیں، یہ بھی اپنے لکھنؤ انداز کی مٹھائی کے لیے کافی مشہور ہیں. یہ رکاب گنج کا مین چوراہا آ گیا. اس حویلی کی بناوٹ، اس کی در و محراب، اس کی بالکنی اور اس کے چھجے وغیرہ آپ دیکھیے کس قدر خوبصورت ہیں. اب اس طریقے کی عمارتیں بہت کم دکھائی دیتی ہیں. دھیرے دھیرے یہ منہدم کر کے نئی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں. یہ رکاب گنج کا چوراہا ہے اور بائیں ہاتھ کو جو راستہ گیا ہے اسے کنڈری رکاب گنج کہتے ہیں.
یہ سیدھا راستہ کنڈری رکابگنج کہلاتا ہے، یہ بھی بہت ہی گھنا محلہ ہے، اور یہ سیدھا اور طرف دائنی طرف یہ سیدھا وکٹوریہ اسٹریٹ پہ نکل گیا ہے۔ بائیں طرف ہم لوگ چلتے ہیں تو کٹرا ابو تراب خاں ہوتے ہوئے ہم لوگ یحییٰ گنج کے چوراہے پر پہنچیں گے۔ چونکہ شام کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے سامنے سے آنے والی سواریوں کی جو ہیڈ لائٹس ہیں ان کی وجہ سے ذرا سا ڈسٹربنس ہے، مگر یہ کہ بہرحال گلی اور اس کی خوبصورتی اور اس کے گھروں کی بناوٹ، اس کو تو ہم لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اور محسوس کر سکتے ہیں کہ قدیم دور کا لکھنؤ کس قدر حسین اور کس قدر پرکشش رہا ہوگا، جس کا ذکر میں نے انٹروڈکشن میں کیا ہے۔ یہ دیکھیے ایک گلی نہ جانے کہاں تک چلی گئی ہے، اور اس میں بڑے بڑے مکان ہیں، اور بس اتنی جگہ ہے کہ ایک اسکوٹر یا ایک موٹر سائیکل سواری گزر سکے۔ اور یہ بھی بہت پرانے زمانے کی عمارت ہے، حکیم نذیر حسن خاں کا گھر ہے یہاں، اور ایک بہت بڑا حاتم موجود ہے۔ کسی زمانے میں یہ ایک عمارت رہی ہوگی، لیکن اب اندر آپ جا کر دیکھیں گے تو ٹکڑے ٹکڑوں میں وہ بٹ کر بہت سے مکانات تعمیر ہو گئے ہیں۔ سیدھے چلتے جا رہے ہیں ہم لوگ، اور سیدھی سڑک یہ نادان محل روڈ پر نکلتی ہے، اور اس سے تھوڑا سا پہلے ایک چوراہا ہے، یحییٰ گنج کا چوراہا، جس میں بائیں ہاتھ کو یحییٰ گنج کی مشہور مارکیٹ ہے، اور داہنے ہاتھ کی طرف جب ہم لوگ چلیں گے تو وہ ہم کو پھر لے جا کر وکٹوریہ اسٹریٹ پہ نکالے گی۔ داہنی طرف کٹرا ابو تراب خاں کا پارک ہے، کسی دور میں کافی آباد تھا، بہت خوبصورت تھا۔ اب تو دونوں طرف لوگوں نے زمینوں پہ ناجائز قبضہ کر کے اپنی عمارتیں بنا لی ہیں، اس لیے اس کی اصلی شکل اب چھپ گئی ہے۔ یہ ایک اور گلی ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف دو موٹر سائیکل یا اسکوٹر کے گزرنے کی جگہ ہے، اور یہ بہت پرانا کئی سو سال پرانا شیو مندر ہے۔ اور داہنے ہاتھ کو جو گلی گئی ہے یہ کٹرا ابو تراب خاں کہلاتے ہیں، یہ وہاں پر نکلتی ہے جہاں پر چھنو لال دلگیر کی قبر ہے، چڑیا بازار کے قبر، جسے ٹیڑھی قبر کہتے ہیں۔ چھنو لال دلگیر راجہ جھاؤ لال کے بھائی تھے چھوٹے، اور بہت بہت مشہور شاعر تھے، دلگیر ان کا تخلص تھا۔
آج چونکہ 26 جنوری کا دن ہے اس لیے چھٹی ہے، اس لیے یہاں آسانی سے نکل سکتے ہیں، ورنہ تو یہاں پیدل چلنا بھی مشکل ہے۔ یہ ہے یحییٰ گنج کا چوراہا، بائیں ہاتھ کو یحییٰ گنج کی مشہور مارکیٹ ہے، اور یہ داہنی طرف جو ہم لوگ چل رہے ہیں یہ ہم کو کنگھی والی گلی سے گزار کر مین وکٹوریہ اسٹریٹ پہ نکالے گی۔ یہاں دونوں طرف بڑے بڑے برتن بنانے والے، برتن بیچنے والوں کی دکانیں اور ان کے کارخانے ہیں، اور اس وقت کافی بھیڑ کی کمی کی وجہ سے نکل پانا بہت آسان ہے، ورنہ تو یہاں پر پیدل چلنا بھی مشکل ہے، اتنی بھیڑ رہتی ہے۔ آج بند ہونے کی وجہ سے آسانی سے آپ نکل سکتے ہیں۔ یہ ہے مین نادان محل روڈ ہمیں دکھ رہی ہے بائیں ہاتھ کو، اور سیدھا اب کنگھی والی گلی میں ہم لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ کنگھی والی گلی اس لیے مشہور ہے کہ یہاں بائیں طرف اور کچھ مکانوں میں داہنی طرف نیچے زمیندوز جسے کہتے ہیں، اندر انڈر گراؤنڈ یا گراؤنڈ فلور سے بھی نیچے کی طرف دکانیں تھیں، جہاں پر مرے ہوئے جانوروں کی سینگوں سے کنگھی بنانے والے آباد تھے اور ان کے کارخانے تھے، اور یہاں گزرتے وقت جن لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہاں پر ان دکانوں میں آگ جلا کر اس پہ سینگ کو گرم کیا جاتا تھا، جس سے سینگ کے گرم ہونے اور جلنے کی ایک خاص قسم کی بو پھیلی رہتی تھی۔ یہاں کم سے کم 25-30 دکانیں رہی ہوں گی کنگھی والی گلی۔ اب کنگھیاں تو بننا بند ہو گئی، لیکن گلی کا نام ویسے ہی موجود ہے، یہ کنگھی والی گلی کہلاتی ہے، اور یہ شہر گلیوں میں ہی آباد تھا اور آباد ہے، اور اپنی ایک آئیڈینٹی کو بنائے ہوئے ہے۔ گو کہ یہاں کی گلیوں کے نام جو یہاں کے لوگوں کے شخصیت کے حساب سے، ان کی مشہور لوگوں کے نام ہوا کرتے تو ان کے حساب سے ہوتے تھے، یا وہاں پر کام کرنے والے صنعت کاروں کے حساب سے رکھے جاتے تھے یا پڑ جاتے تھے۔ تو اب صرف نام باقی رہ گئے ہیں، اور دوسرے وہ صنعت ختم ہو گئی۔ اب یہ دونوں طرف برتن والوں کی دکانیں ہیں۔ نخاس کی مشہور چڑیا بازار، اس سے پہلے یہ سڑک نکلتی ہے، یہ گلی نکلتی ہے، اور اسی گلی کے کونے پہ لکھنؤ کی مشہور ایک دکان رضا کلاتھ ہاؤس کے نام سے مشہور ہے۔ اس عمارت میں دائیں ہاتھ کی عمارت میں ہے جو ایک لینڈ مارک ہے، رضا کلاتھ ہاؤس ایک لینڈ مارک ہے، اور یہ داہنی طرف آپ کو وہ دکان دکھ رہی ہے، اور یہاں ہم لوگ ادھر چل کر یہ اس سڑک پر آ گئے جو وکٹوریہ اسٹریٹ کہلاتی ہے، اور اگر اس کو پار کر کے سیدھے چلے جائیں گے تو ہم لوگ چاول والی گلی میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس ٹور کو آپ کو لے جا کر چاول والی گلی کے مہانے پر ختم کرتے ہیں، اور اگلی سیریز میں کسی اگلی گلی کا دیدار کیا جائے گا۔ یہ ہے وکٹوریہ اسٹریٹ، اور یہ وکٹوریہ اسٹریٹ کا چوراہا سامنے موجود ہے، اس سے ہم لوگ داہنی طرف مڑ کر واپس آئیں گے۔ اور یہاں کی مشہور سینیٹری کی دکانیں، سینیٹری روڈ، یہ ہے ہماری ٹوریا گنج کی یا نخاس کی پولیس چوکی، اور اس بھیڑ بھاڑ سے نکلتے ہوئے ہم لوگ اب پہنچ رہے ہیں چاول والی گلی کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ کچھ لوگ اس کو شیرمال والی گلی بھی کہنے لگے ہیں، کیونکہ یہاں شیرمال
اور رومالی روٹی یعنی چپاتی روٹی بنانے کے بہت سے کارخانے یا کاریگر موجود ہیں۔ یہ شروعات ہو گئی جناب۔ بزازہ ہے، یہ سامنے بزازہ یعنی کپڑوں کی بازار، جس میں کئی ہزار دکانیں ہوں گی کپڑوں کی، اور یہ بائیں طرف چلتے ہوئے ہم لوگ اتر رہے ہیں چاول والی گلی میں داخل ہونے کے لیے۔ آپ کو ان گلیوں کی بھیڑ بھاڑ اور رونق کا اندازہ تو ہو ہی رہا ہوگا، اور یہ کہ یہاں پر کوئی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا، لوگ اسی کم تنگ جگہ میں آسانی سے ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ یہ ابھی بھی برقرار ہے لکھنؤ کا پرانا انداز کہ کسی کو کوئی زحمت نہیں ہوتی، نہ کوئی کسی سے غصہ گرمی کرتا ہے، خاموشی سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ پریشانی بے شک ہے، لیکن یہ ہے جناب سینیٹری کی دکانیں دونوں طرف، بائیں طرف اور داہنی طرف سینیٹری کی بڑی بڑی دکانیں، اور یہ پرانے کچھ دکانیں موجود ہیں جہاں پر ہار اور پھول اور بنانے والے موجود ہیں۔ یہ شروعات ہو گئی جناب، اس کو شیرمال والی گلی کہہ لیجیے یا چاول والی گلی۔ پہلا شیرمال والا یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ چپاتی بن رہی ہے اور اس کے شیرمال ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔